إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مبارك وهدى للعالمين صدق الله العظيم. نماز کے بعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، بیوی بھائیوں، اس سے پہلے سیرت مبارکہ کے عنوان سے بہت سی باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی. ظاہر ہے کہ دنیا میں ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے دو ہی چیزیں ہیں جو اس کو جنت پہنچائے. وہ کیا چیز ہیں؟ دو. ایک اللہ کی کتاب ہے قرآن مقدس، اور دوسرے امام الانبیاء سرور کونین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ، آپ کی سنت. دو چیزیں انسان کو جنت میں داخل کریں. اگر اس کو قرآن کریم پر عمل ہے، اس مومن کا قرآن کریم سے وابستہ ہے اور قرآن کریم سے کو پڑھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اس کی تلاوت میں لگا رہتا ہے، اور پھر اس کی زندگی اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر ہے، تو یہ گارنٹی ہے اس کے لیے کہ وہ کامیاب ہے. اس کے پاس مال ہو یا نہ ہو، اس کے پاس گھر ہو یا نہ ہو، اس کے پاس دنیا کا ساز و سامان بہت ہے یا نہیں ہے، کچھ نہیں، کوئی فرق نہیں. اس کی دنیا کی زندگی کٹ کر آخرت میں اسے جنت ملے گی اگر دونوں چیزوں کو پکڑے ہوئے. ظاہر ہے کہ دنیا میں بہت فتنے رونما ہوں گے. قیامت سے پہلے بہت فتنے آئیں گے. ایسے ایسے فتنے، گھروں میں فتنے، باہر فتنے، مسجد میں فتنے، مسجد کے باہر فتنے، بازاروں میں فتنے، ہر جگہ فتنوں کا ایک ابال ہوگا. حدیث پاک میں آیا ہے کہ قیامت سے پہلے فتنوں کا ابال ہوگا. مومن کیسے نکلے گا ان فتنوں سے؟ کیا راستہ ہوگا ان فتنوں سے بچنے کا؟ دو راستے. ایک کتاب اللہ قرآن کا راستہ، دوسرے حدیث یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ. دو ہی راستوں سے نکل سکتا ہے، اس کے علاوہ تیسرا کوئی راستہ نہیں. میرے آقا نے اس کو صاف کر دیا. ایک حدیث میں امام الانبیاء سرور کونین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں. ایک موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، ترکت فیکم امرین لم تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. میرے آقا نے فرمایا کہ دو چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. میرے آقا نے فرمایا کہ اگر اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. پہلی چیز کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے، و سنتی، اور میرا طریقہ. میرے آقا نے اس بات کو صاف کر دیا کہ اگر کامیابی چاہتے ہو، جتنی بھی گمراہیت آندھیاں چلیں، شرک کی، کفر کی، گمراہیت کی، فتنوں کی، سب سے تم بچتے ہوئے نکل جاؤ گے اگر دو چیزیں تمہارے پاس ہیں، کتاب اللہ قرآن اور سنت. اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں. اور یہ پورا دین کا خلاصہ ہے، قرآن اور سنت پورا دین ہے. کوئی تیسری چیز نہیں کامیابی کے مومن کے لیے. اس لیے میرے دوستو عزیزو، اس بات کو آپ لکھ لو، اپنے دامن میں باندھ لو، گٹا لگا لو کہ قرآن کے بغیر اور سنت کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے بچنے کا. آج کا تو دور ہے، 20 سال 25 سالوں میں میں نے تو ایسے حالات بدلتے ہوئے دیکھے ہیں کہ واقعی جو حدیث میں قرآن میں آیا تھا قیامت سے پہلے یہ ہوگا یہ ہوگا، وہ تو سامنے دکھائی دے رہے. آپ لوگوں کو شاید اتنا احساس نہ ہو کیونکہ قرآن و حدیث
مکمل آپ کے سامنے نہیں. ہم نے تو وہ پڑھی ہے، استادوں سے سنا، اپنے اساتذہ سے اس کی تشریح سنی، تو اب لگتا ہے کہ وہی حالات ہے، لگتا ہے وہی حالات ہے. یہ ہوگا جسے میرے آقا نے فرمایا، یہ ہوگا یہ ہوگا، وہ نظر آ رہا ہے، فتنوں کا ابال ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، پوری امت کو بچائے. دو راستے ہیں، قرآن اور حدیث. آپ ذرا غور کرو، صبح فجر کی نماز کے بعد جب کچے گھر تھے، بالکل کچے گھر، موبائل نہیں تھا، تو فجر کی نماز کے بعد آپ ٹہلتے ہوئے نکلتے تو مسلمانوں کے گھروں میں کہیں نہ کہیں، یعنی گھر کے کسی کونے سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی. آپ جائزہ لے لو، آج سے 20 سال پہلے جب کچے گھر تھے، سب کے، ہم لوگوں کے سب کے کچے گھر تھے، تو گھروں سے قرآن کی آواز، کسی کی تیز ہے، کسی کی کم ہے، کوئی کردہ بن رہا ہے تو قرآن پڑھ رہا ہے، تو کوئی بچوں کی آواز پڑھنے کی آ رہی، قرآن کی آواز آتی. فجر کی نماز کے بعد ٹہلتے. اور آج ذرا مومن مسلمان محلوں کا جائزہ لو، فجر کی نماز کے بعد سروے کرو ذرا، کتنے گھروں سے قرآن کی آواز آئی. وہ بیچاری عورتیں جو واقعی دیندار ہیں، کچھ فجر میں اٹھ رہی ہیں، مردوں کا تو حال برا ہے، عورتوں کا جو اٹھ رہی وہیں سے آواز آئے کہ قرآن کی، ورنہ اگر وہ بھی سو گئی تو پورا گھر سو گیا. آپ ذرا جائزہ لے لو، یہ حالات کی تبدیلی ہے، اتار چڑھاؤ، فتنوں کا ظہور ہے. آج قرآن مسجد میں بالکل گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ بچپن میں ہمارے نمازی کم ہوتے تھے، وہ بدنی رکھی رہتی تھی بدنی، لیکن جو نمازی ہوتے تھے وہ مضبوط ہوا کرتے تھے. اس کونے میں قرآن پڑھ رہا، اس کونے میں قرآن پڑھ رہا، کوئی اس کونے میں قرآن پڑھ رہا ہے، تلاوت ہو رہی، وہ پارا لیے بیٹھے ہیں، وہ پارا لیے بیٹھے ہیں. آج وہ بیچارے کچھ بوڑھے ہیں جو پابندی سے قرآن کی تلاوت کرتے والا نوجوان فجر کے بعد اگر آ بھی گئے بیچارہ تو ایسا بھاگتا ہے کہ جیسے فجر کے بعد پتہ نہیں کون سا کام، دکان رکی ہوئی. ارے اللہ کے بندے، آئے ہو اللہ کے مسجد میں تو تھوڑا سا تلاوت کرو، اور اگر مسجد میں نہیں، چلو جا رہے ہو تو گھر میں جا کے تلاوت کرو. آپ کو معلوم ہے حدیث پاک میں اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز کے بعد میرے آقا نے فرمایا، حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، آقا نے فرمایا جس نے فجر کی نماز پڑھی، من صلی الفجر جماعت، جس نے جماعت سے فجر کی نماز پڑھی، وقام، وہ بیٹھا رہا، فجر کی نماز کے بعد بیٹھا رہا مسجد ہی میں، حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا. یعنی مسجد میں فجر کی نماز کے بعد بیٹھا رہا، اور میرے آقا نے فرمایا حتی تطلع الشمس، سورج طلوع ہو گیا. اس کے بعد آقا نے فرمایا وصلی رکعتین، جب سورج طلوع ہو گیا تو اس نے 2 رکعت نماز پڑھی. یعنی سورج نکلنے کے بعد فوراً کھڑا ہوا، 2 رکعت نماز پڑھی. فلہو عمرۃ، فلہو حج و عمرۃ، میرے آقا نے فرمایا 2 رکعت اشراق کی، جو 2 رکعت ہے اس نے اشراق کی 2 رکعت نماز پڑھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ملے. بھائی کس مسلمان میں حج اور عمرے کی تمنا نہیں ہوتی؟ کتنے کیسے وہ پیسے بٹورتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، میرے اللہ روزہ دکھا دے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، دکھا دی یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات مولا تیری رحمت برستی ہے. کس کی تمنا نہیں؟ خدا کرے کہ وہاں جا کے اپنی جان نکلے جہاں سے گنبد خضرا دکھائی دیتا. اللہ ہم سب کو نصیب کرے، بار بار نصیب کرے. کعبہ پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز تھی دنیا بھول گئے. وہ جگہیں ایسی ہیں، وہ مقام ایسا ہے کہ ہر مومن کی، بچے بوڑھے مرد اور سب کی تمنا ہے کہ خانہ کعبہ جاؤں، حج کروں، عمرہ کروں. کس کی تمنا نہیں؟ اللہ اس تمنا کو، اس آرزو کو پورا فرمائے. لیکن اس کا ثواب جو ہے تو آپ کو گھر بیٹھے بھی مل رہا ہے کچھ. تمنا تو آپ کے دل کی ہے، اللہ سب کو پہنچائے، بار بار پہنچائے، لیکن کم سے کم اس کا ثواب جو مل رہا ہے تو لیتے رہیں آپ. میرے آقا نے فرمایا کہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھی جس نے، اسی جگہ بیٹھا رہا، پھر جب سورج طلوع ہو گیا تو 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھی، فلہو اجر
मिअतु फलहु अज्रु हज्जुन व उम्रतुन, उसके लिए हज उम्रे का सवाब। जरा गौर करें आप, कितना सवाब 2 रकात पे। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये 2 रकात पढ़ के फिर सूरज तुलू हो गया, उसकी किरणें फैल गई, यानी उसकी किरणें फैल गई, रोशनी हो गई। फिर 4 रकात चाश्त की नमाज किसी ने पढ़ ली, 4 रकात चाश्त की नमाज, उसका क्या सवाब? मेरे आका ने फरमाया कि उसके सारे दिन भर के गम, मुसीबतें, परेशानियां से अल्लाह दूर कर देगा। सबसे बड़ा मसला तो भाई मेरे परेशानियों का है, हम घिरे हुए हैं। सुबह उठती है तो परेशानी, कहीं बच्चा है तो कहीं बूढ़े हैं तो कहीं अम्मा है तो कहीं कोई बीमार है, कहां से मुसीबत आ गई अल्लाह जाने, आ गई बस, रोजाना हर घर में। अल्लाह के पैगंबर ने रास्ता बताया इससे दूर, इससे छुटकारे का। मेरे आका ने रास्ता बताया इससे छुटकारे का। कहा 4 रकात चाश्त की नमाज। चाश्त की नमाज कब होती है? इशराक के बाद। मुहद्दिसीन कहते हैं कि इशराक से शुरू होती है, चाश्त पे खत्म हो जाती, ये मुहद्दिसीन का कौल है, थोड़ी देर के बाद। लेकिन सूफिया किराम कहते हैं कि इशराक की फौरन होती है, सूरज निकलने के बाद 2 रकात। और चाश्त की जो नमाज होती है वो थोड़ा सा सूरज तुलू हो जाए, यानी कह लीजिए 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे, 9 बजे 4 रकात नमाज चाश्त की होती। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की आदत थी कि उनकी इशराक भी नहीं जाती थी और चाश्त भी नहीं छूटती थी। अक्सर सहाबा पढ़ते थे, क्योंकि जाहिर है फायदा, दुनिया का भी फायदा, आखिरत का भी फायदा। तो हम में से कौन पढ़ता है? किसी को है इतना मौका कि इन सब चीजों को अख्तियार करे तो दुनियावी मुसीबतों से दूर रहे? नहीं। ए बच्चे, ए बेटा, अरे इनको रोक दो भाई, किसी को तो ऊपर जाइए। तो 4 रकात नमाज चाश्त की, कितना बड़ा फायदा। हदीस पाक में आया है कि सुबह सवेरे किसी ने सूरह यासीन की तिलावत कर ली तो अल्लाह दिन भर के सारे कामों को बना देगा। सूरह यासीन। और हमें मौका सिर्फ भाई किसी का इंतकाल होने लगा, हाफिज जी को बुलाओ या कोई भी घर का सूरह यासीन पढ़ दे, बस सूरह यासीन सिर्फ मरने के लिए नहीं, सिर्फ सूरह यासीन मरने के लिए समझ ली हमने। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, सूरह यासीन हर मुसीबत के लिए है, हर परेशानी के लिए, अल्लाह की रजा का सबब है। इसलिए कहते हैं कि हर चीज का एक दिल होता है और कुरान का दिल सूरह यासीन है। कुरान का दिल सूरह यासीन है। रोजाना सूरह यासीन की तिलावत होनी चाहिए। सुबह करने से पूरे दिन भर के फायदे सामने, लेकिन वो फायदे नजर नहीं आते, इसलिए हम यकीन नहीं है। इसलिए हदीस पाक में आया है कि जुमा के दिन जो सूरह कहफ पढ़ता है, सूरह कहफ 15वें पारे से शुरू होती है, 16वें पारे में खत्म हो जाती है। जुमा के दिन जो सूरह कहफ पढ़ता है, दूसरे जुमा तक अल्लाह नूर पैदा कर देता है। उस पढ़ने वाले के दरमियान नूर पैदा हो जाता है, आसमान से जमीन तक उसका सिलसिला नूरानी रहता है, एक से दूसरे जुमे तक। एक फायदा। दूसरा फायदा सूरह कहफ का, अल्लाह फितनों से महफूज रखेगा जो सूरह कहफ पढ़ेगा। हमेशा फितने उसके करीब नहीं आएंगे जो सूरह कहफ की तिलावत करता है। सारे बुजुर्गों का, सारे सहाबा का यह अमल था। यह हदीस हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की, सारे सहाबा ये पढ़ते थे हमेशा जुमे के दिन सूरह कहफ। भाई कौन चाहता है हम फितने में पढ़े? कोई चाहता है कि हमें फितना पकड़े आकर? माल का फितना, लड़ाई का फितना, जायदाद का फितना, दुश्मनियों का फितना, रोजी का फितना, लोगों का फितना, इन तमाम फितनों से बचने के लिए मेरे आका ने नुस्खा बता दिया कि सूरह कहफ जुमा के दिन पढ़ लिया करो। इससे एक हफ्ते तक, आइंदा आने वाले जुमे तक महफूज रहो। कितना आसान नुस्खा है। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं अर्ज कर रहा था, जो बात चल रही थी वो थी कि हमारे आका ताजदार मदीना जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र, इस वक्त आपका निकाह हो गया 25 साल की उम्र में। उसके बाद आपकी उम्र, आप निकाह अपनी बीवी के साथ रहने लगे, खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा। अल्लाह ने औलाद अता फरमाई। हुजूर की कितनी औलाद हुई इन बीवी से? 2 लड़के और 4 लड़कियां। सबसे बड़ी औलाद कौन है? कौन बताएगा?
حضور کی سب سے پہلی اولاد کون پیدا ہوئی؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے حضور کی سب سے پہلی اولاد جو پیدا ہوتی ہے وہ قاسم نام رکھتے ہیں، ان کا لڑکا ہوتا ہے۔ حضور کی سب سے پہلی اولاد لڑکا ہوتا ہے، قاسم نام رکھتے ہیں، لیکن تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اور اللہ کے یہاں سے بلاوا آ جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے۔ اسی لیے عرب لوگ کنیت رکھتے تھے، کنیت یعنی ابو القاسم حضور کو کہا جاتا تھا، یا ابو القاسم کنیت یعنی قاسم کے والد۔ عرب لوگ کنیت زیادہ رکھتے ہیں، تو آپ کی سب سے بڑی اولاد لڑکا اور قاسم نام تھا۔ پھر ایک بیٹی پیدا ہوئی جن کا نام زینب رکھا، یہ بڑی ہوئی، 2 اولادیں۔ پھر ایک بیٹے پیدا ہوئے، پھر ایک عبداللہ نام تھا، اور ان کا ایک لقب تھا طاہر اور طیب لقب تھا، نام عبداللہ تھا۔ تینوں ایک ہی نام ہے، ایک ہی لڑکے کے نام تھے، عبداللہ نام تھا، طاہر اور طیب ان کا لقب تھا۔ یہ بھی تھوڑے سے بڑے ہوئے، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ پاؤں چلنے لگے، انتقال ہو گیا۔ پہلے لڑکے قاسم کا انتقال، پھر عبداللہ کا انتقال، زینب بیچ میں، یہ بڑی ہوئی۔ 3 اولادیں ہو گئی، 3 ہو گئی۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی بیوی سے اولاد پیدا ہوئی جن کا نام تھا رقیہ۔ کیا ہوئی؟ 4۔ پھر انہی سے پیدا ہوئی ام کلثوم، کتنی ہوئی؟ 5۔ پھر آخری بیٹی جو ان سے پیدا ہوئی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے حضور کی بیٹی جو آخری چھٹی، وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، انہی سے فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا وہ خوش نصیب بیٹی ہیں، وہ خوش نصیب بیٹی ہے فاطمہ الزہرا، جن کو کہا گیا سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنت کی جتنی عورتیں ہوں گی ان کی سردار کون ہوں گی؟ فاطمہ الزہرا ہوں گی۔ اتنی فضیلت ان کی آئی، اور انہی سے حضور کی اولادیں سید حسنی یا حسینی، اللہ نے اولادیں آج بھی دنیا میں اصلی اولادیں یعنی اسی نسل سے چلی آ رہی، حضرت فاطمہ الزہرا کی نسل، حضرت زینب کا بھی سے بھی نسل چلی ہے کچھ، اور حضرت ام کلثوم کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، حضرت رقیہ کی اولاد ہوئی تھی جن کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ پھر رقیہ کے انتقال کے بعد ام کلثوم سے نکاح ہوا، دونوں صاحبزادیاں حضور کی حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئیں رضی اللہ عنہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میرے آقا کی عمر اس وقت 35 سال کی ہوئی، تو 35 سال کی عمر ابھی نبوت نہیں ملی تھی حضور کو، لیکن ظاہر ہے 35 سال کی عمر میں اور بچپن سے لے کر 35 سال تک شادی بھی ہوئی آپ کی، لیکن آپ پورے مکہ میں امین، سچے، ایماندار اور بڑے اچھے اچھے القاب سے آپ کو نوازتے تھے، لوگ بڑی عزت کرتے تھے مکہ والے آپ کی 35 سال کی عمر، کیونکہ بچپن سے آپ نے آپ سے کوئی قدم ایسا نہیں اٹھا جس سے لوگوں کو نفرت ہوتی، آپ کو سچا، ہر معاملے میں سچا دیکھتے تھے 35 سال کی عمر۔ ایک مسئلہ آیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر، خانہ کعبہ چونکہ پہاڑوں کے درمیان تھا، آج تو بہت پہاڑ کاٹ دیے گئے، میں نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہے خانہ کعبہ میں جا کر کہ جب پہاڑ قریب قریب تھے، پھر یعنی آج سے تقریباً 10 سال پہلے جب میں گیا تھا تو پہاڑ تھے، پھر بعد میں 10 سال میں خوب مشینیں چلی اور بہت سے پہاڑ خانہ کعبہ کے کاٹ دیے گئے۔ اب آپ جائیں گے تو پہاڑ قریب نظر نہیں آئیں گے، سب روڈیں بن گئی، گھر بن گئے اور بالکل پلین ہو گئے، ورنہ پہاڑوں کے بیچ میں اس طرح خانہ کعبہ تھا کہ ادھر سے پہاڑ کا ڈھانا، ادھر سے پہاڑ، جو پانی بارش کا گرتا تھا، بارش ہوتی تو سارا دھارے سب طرف سے خانہ کعبہ میں آ کے بھاگ جاتا، کیونکہ نشان بیچ میں تھا خانہ کعبہ۔ خانہ کعبہ وہ جگہ تھی جو زمین کی شروعات جہاں سے ہوئی، اور اللہ رب العالمین کا سب سے پہلا گھر، ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر خانہ کعبہ، زمین کی شروعات بھی وہیں سے ہے اور وہی پہلا گھر اللہ نے بنایا۔
یاد رکھ لو یہ بات، لکھ لو جو میں کہہ رہا ہوں، آپ ذہن میں بعد میں اپنی کاپی پہ ڈائری میں نوٹ کر لینا، یہ علمی بات ہے، آپ کے کام کی باتیں ہیں۔ آج تک خانہ کعبہ جب سے تعمیر ہوا ہے، آج تک 5 مرتبہ اس کی تعمیر ہوئی، 5 مرتبہ خانہ کعبہ جب سے تعمیر ہوا 5 مرتبہ اس کی بنیاد، اس کو پھر سے بنایا گیا ہے، اس کو ڈھا کر کے، پرانا ہو گیا تو اس کو ڈھایا گیا۔ سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام جب دنیا میں بھیجے گئے تو ظاہر ہے کہ دنیا میں کوئی گھر نہیں تھا۔ جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو کوئی گھر نہیں تھا، کیونکہ ظاہر ہے انسان کے لیے گھر ہوتا، اور انسان تھا ہی نہیں۔ جانور اپنے جنگلوں میں رہتے تھے، مچھلیاں سمندروں میں رہتی تھی، چڑیا اپنے درختوں پہ رہتی تھی، انسان تھا ہی نہیں، اس لیے کوئی گھر نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام جب آئے تو اللہ رب العالمین سے، آدم علیہ السلام چونکہ نبی بھی تھے اور پہلے انسان تھے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ آپ نے جنت سے نکال کر مجھے زمین پر بھیج دیا، یہ آپ کی مصلحت تھی، اور ہم سے کچھ خطا ہوئی، معافی تلافی ہوئی۔ اللہ نے ربنا اغفر لنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، یہ آدم علیہ السلام کی دعا۔ اس پر اللہ نے آدم علیہ السلام کی ساری جو غلطیاں تھیں معاف کر دی۔ وہ غلطیاں ان کی اللہ کی نظر میں تھی، ورنہ ہماری نظر میں کوئی غلطیاں نہیں، کہ نبی سے کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ تو بہرحال آدم علیہ السلام کی معافی کے بعد جب دنیا میں بھیجا گیا، چونکہ اللہ کا منصوبہ یہ تھا کہ دنیا میں انسان بڑھے، تو جب آدم علیہ السلام آئے تو اللہ سے کہا کہ اللہ میاں یہاں تیرا کوئی گھر نہیں ہے، ظاہر کوئی گھر نہیں تھا۔ تو آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے فکر کیا ہوئی؟ اپنے گھر بنانے کی نہیں۔ میں اس موضوع کو ذرا آپ لوگوں کے ذہن و دماغ میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ آج فتنوں کا دور ہے، جس طرح ہم بہے جا رہے ہیں وہ ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، ہم کس طرح دنیا میں بہے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلی فکر ہوئی آدم علیہ السلام کو اپنے گھر کی نہیں، کہ اللہ میرا گھر نہیں، اللہ اے اللہ تیرا گھر نہیں ہے، کہاں عبادت کریں، کہاں تیرا ذکر کریں، کہاں تجھ کو یاد کریں، ہم کس جگہ بیٹھ کے تجھ سے دعا کریں، اے اللہ تیرا گھر نہیں ہے، کہاں گھر بنائیں۔ اللہ میاں سے آدم علیہ السلام نے کہا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ زمین پر میرا بندہ آدم ہے، صرف اکیلا بھی وہی، ابھی اماں حوا کا پتہ نہیں تھا کہ کہاں ہے وہ، اماں حوا دوسری جگہ اتاری گئی تھی، جنت سے اماں حوا دوسری جگہ اتاری گئی تھی جدہ میں، آدم علیہ السلام اسی ملک میں اتارے گئے تھے۔ یہ ملک ملا ہوا تھا سری لنکا کے، سری لنکا میں ایک پہاڑ ہے سرندیپ، وہاں آدم علیہ السلام اتارے گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جبرائیل السلام آئے آدم علیہ السلام کے پاس اور ان کو لے کر گئے خانہ کعبہ جہاں بنا ہوا ہے وہاں۔ جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مارا، پر مارنے کے بعد جبرائیل علیہ السلام جب پر مارتے ہیں تو 7 زمین نیچے تک بنیاد ہو جاتی ہے۔ بھائی ہم بنیاد کھودتے تو 7 زمین کیا، 7 زمین کیا کیفٹ کھودتے ہیں تو اتنی لمبی بنیاد نیچے تک، ارے مشین، ابھی ہمارے ہاں اسکول میں 16 فٹ نیچے پلر گیا ہے جس کو پائلنگ کہتے ہیں، اس زمانے کے، ورنہ اس زمانے میں یہ بھی نہیں تھا، اتنی گہرے نیچے جا کے تب جا کے اوپر آیا، تو 16 فٹ بہت سمجھا گیا، 7 زمین نیچے تک اس کی بنیاد تھی، اور آج جبرائیل علیہ السلام کا ایک پر کا کونا گیا تھا اور بنیاد ہو گئی۔ میرے دوستو عزیزو، یہ اللہ کا نظام کہ پہلا گھر بنیاد اس کی کہاں تک گئی، 7 زمین نیچے، کیونکہ اللہ کا گھر تھا، اللہ کا گھر تھا یہ۔ تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام جب جبرائیل علیہ السلام بنیادیں نیچے ڈال کے اوپر آئے، کہاں آئے؟ برابر زمین کے آئے۔ تو اب جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ کے حکم سے، اے آدم یہاں بنیاد چاروں طرف چوکھٹا بن گیا ہے، میں نے ڈال دیے، اب اس پر آپ تعمیر کریں۔ اللہ کا جو حکم تھا نیچے پورا ہوا، غیبی خزانے سے ہوا، معجزے کے طور پر ہوا، اللہ کے فضل و کرم سے ہوا، اب یہاں انسان کے سپرد کر دیا گیا کہ اے آدم اب آپ اس پر تعمیر کریں، مٹی اور گارا سے تعمیر کریے۔ مٹی اور گارا آدم علیہ السلام لگ گئے، آدم علیہ السلام لگ گئے۔ بہت سے لوگ مٹی گارا سے بھاگتے ہیں، ارے مٹی گارا کہاں، ارے مسالہ اس کی جگہ ہے، مستری
बेचारे थक जाते हैं, आजिज हो जाते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं जो मिस्त्री मेमार लोग हैं, जो मिस्त्री हैं यानी काम करने वाले मिट्टी और गारा या मसाले का, तो हम उनसे दरखास्त करते हैं, हमारे मिस्त्री बैठे हुए देखो यहाँ, तो ये है या जो भी मिस्त्री हो उसको जरा पाकीज़ा रहना चाहिए। क्यों? वो जो काम कर रहा है वो नबियों का काम कर रहा है, वो अपने आप को हल्का न समझे। चाहे वो घर ही दूसरे का, इंसान का घर बना रहा है, लेकिन जो काम है वो नबियों का काम है। क्यों? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी कन्नी लिए थे और गारा देने वाले, मजदूरी करने वाले कौन थे? इस्माइल अलैहिस्सलाम। और सबसे पहले घर बनाने वाले आदम अलैहिस्सलाम हैं। तो आदम अलैहिस्सलाम ने ऊपर से तामीर शुरू की और फिर तकरीबन आदम अलैहिस्सलाम का जो कद था वो 60 हाथ था लंबा, 60 हाथ लंबे 60। और ये जो बैतुल्लाह खाने काबा बनाया 9 फीट लंबा, इसमें छत नहीं बनाई, चौखटा बनाया, बल्कि लंबाई में बना दिया था। अल्लाह ने कहा था लंबाई इस तरह बना दिया था, लंबा लंबा, और दीवारें उठा दी। और फिर जब दीवारें आदम अलैहिस्सलाम ने उठा दी, उसके बाद अल्लाह ने हुक्म दिया, ऐ आदम अब इसका तवाफ करो। तो सबसे पहले दुनिया में अल्लाह का ये घर बना, सबसे पहला घर इंसानों का यानी अल्लाह का बना, उसके बाद और इंसानों के घर बने। सबसे पहली जगह, सबसे पहला घर, सबसे पहला इबादत खाना, तवाफ शुरू हुआ। अल्लाह ने कहा ऐ आदम यही इबादत है कि यहां तवाफ करो। इसलिए आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक खाने काबा का तवाफ होगा। सबसे बड़ी खाने काबा में जो पहुंचे वो क्या करे? नफिल नमाजों में लग जाए? नहीं, मना किया गया। आप मस्जिद में आएंगे तो सुन्नत पहले नफिल नमाज पढ़ेंगे, क्या? तहियतुल मस्जिद पढ़िए, तहियतुल वजू पढ़िए। लेकिन जब खाने काबा में पहुंचेंगे तो सबसे पहला अमल कि अल्लाह हम सबको ले जाए, बार बार ले जाए। सबसे पहले आप खाने काबा को देख कर दुआ करेंगे, जो दुआ करते हैं कबूल हो जाती। दूसरा काम क्या है? तवाफ, क्योंकि वहां की इबादत यही है, सबसे ज्यादा सवाब तवाफ करने वालों को मिलता है। वहां की इबादत ही यही है। तवाफ से आप फारिग हो तो चाहे नमाज पढ़े, चाहे दुआ करे, कुछ भी करे, लेकिन पहला काम तवाफ है। खाने काबा में पहुंच के आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि तवाफ करिए। बहरहाल वक्त भी हो चला, लंबी बात हो जाएगी, इसलिए इंशाअल्लाह इस मजमून को हम बयान करेंगे। इसलिए कि हुजूर की सीरत से मुताबिक 35 साल की उम्र में खाने काबा तीसरी मरतबा तामीर हुआ। मैं इस सिलसिले को बताना चाहता हूँ ताकि आपको तारीख मालूम हो जाए खाने काबा के। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे दे। सुन्नत है।